بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ سیاہ دھند ایپیسوڈ 4۔ جی حکیم صاحب، انہوں نے آپ کو درست بتایا، آصف کو سیاہ بچھو نہیں کاٹا تھا۔ حکیم وہ ڈھیڑ عمر کا آدمی تھا، مگر اس کی صحت قابل رشک تھی۔ خلیل الحسن کی بات سن کے وہ ان کی جانب متوجہ ہو گیا۔ شاہ جی کمال کرتے ہیں آپ، بھلا آپ کو سیاہ بچھو کے زہریلے پن کا کچھ اندازہ نہیں؟ سیاہ بچھو کا کاٹا انسان کے وجود کو کچھ ہی دیر میں گلا دیتا ہے، پانی بن جاتا ہے آدمی کا، جبکہ چھوٹے شاہ جی تو بفضل تعالیٰ اچھے بھلے ہیں۔ میرا تو خیال ہے کہ انہیں کسی زہریلے سانپ کی پھونک لگی ہے۔ نہیں حکیم جی، ہم نے خود اپنی آنکھوں سے بچھو کو دیکھا تھا، وہ آصف کے پاؤں کے انگوٹھے سے چمٹا ہوا تھا۔ عابد نے تیز لہجے میں کہا۔ جی بالکل، میں نے اس بچھو کو مارا تھا، واصف نے عابد کی تائید کی۔ تو وہ واصف کی بات سن کے حکیم قدرے چونک پڑا، پھر وہ واصف کی طرف دیکھتے ہوئے بولا، یہ آپ نے بہت بڑا کام کیا ہے۔ بچھو کاٹ لے اور اسے مارا نہ جائے تو جیسے جیسے وہ رینگتا ہے ویسے ویسے زہر پھیلتا ہے اور انسان کو اذیت ہوتی ہے، اور اگر اسے مار دیا جائے تو زہر ایک ہی جگہ رک جاتا ہے۔ یہ آپ نے بہت ہی اچھا کیا، حکیم نے تعریفی لہجے میں کہا، اور پھر آصف کی جانب متوجہ ہو گیا۔ پہلے اس نے اس کے پپوٹے کھول کے اس کی آنکھیں دیکھی، اس کے ڈھیلوں کی سفیدی سرخی میں بدل چکی تھی۔ پھر اس نے اس کا نچلا ہونٹ کھینچ کر مسوڑے بغور دیکھے، اس کی رنگت نیلگوں سبز ہو رہی تھی۔ حکیم کے چہرے پہ پہلی دفعہ الجھن اور تشویش کے آثار نمودار ہوئے۔ پھر وہ سید خلیل الحسن سے مخاطب ہوا۔ سرسوں کا تیل اور ایک کٹورا نیم گرم پانی کا چاہیے۔ عابد فوراً کمرے سے باہر نکل گیا اور حکیم آصف کے پاؤں کے جانب متوجہ ہو گیا۔ انگوٹھے پہ واضح طور پہ کچھ نشان دکھائی دے رہے تھے۔ انگوٹھے کے دائیں بائیں دو لکیریں سی تھی، جیسے بچھو نے اپنی کینچیاں ڈالی ہوں، اور انگوٹھے کے ناخن کے کچھ اوپر ایک باروئی سا سوراخ تھا جو قدرے ابھرا ہوا سا تھا، اور اس کے کنارے گہرے سیاہ ہو رہے تھے۔ یقینی بات تھی کہ یہاں بچھو کا ڈنک لگا ہوگا۔ حکیم نے کندھے کے ساتھ لٹکتا ہوا چھوٹا سا تھیلا اتارا اور پھر اس کے اندر کچھ تلاش کرنے لگا۔ اس نے تھیلے میں سے ایک کانچ کی شیشی نکال کے ایک طرف رکھ دی۔ اس شیشی میں زرد رنگ کا کوئی محلول سا تھا۔ اس کے بعد اس نے پلاسٹک کی ڈبیا نکالی اور اس ڈبیا میں سندوری سے رنگ کی چھوٹی چھوٹی چند ڈلیاں نکال کر رکھیں اور تھیلا دوبارہ کندھے سے لٹکا لیا۔ اس وقت عابد کمرے میں داخل ہوا۔ اس کے ہاتھ میں تیل کی شیشی تھی اور دوسرے میں پانی کی کٹوری۔ حکیم نے دونوں چیزیں اس کے ہاتھ سے لے لیں، پھر کٹوری کا پانی دیکھ کر اس میں سے آدھا پانی نیچے گرا دیا، باقی کے آدھے پانی میں سے اس نے وہ سندوری رنگ کی ڈلیاں ڈال دی۔ چند ہی لمحوں میں وہ ڈلیاں پانی میں حل ہو گئیں اور پانی کا رنگ بھی سندوری ہو گیا۔ پھر اس نے زرد محلول والی شیشی کھولی اور شیشے کے دو ڈھکن اس محلول سے بھر کے کٹوری میں ڈال دیے، اور دیکھتے ہی دیکھتے پانی کا رنگ نیلا پڑ گیا اور پانی قدرے گاڑھا بھی ہو گیا۔ اس کے بعد اسی ڈھکن سے 3 ڈھکن سرسوں کا تیل بھی کٹوری میں ملا دیا۔ اب کی بار پانی کی رنگت گہری سیاہ پڑ گئی۔ اس نے کٹوری کے پانی میں انگلی ڈالی اور ساری چیزیں اچھی طرح حل کرنے لگا۔ کچھ دیر بعد اس نے تیار ہو جانے والا محلول آصف کے انگوٹھے اور پاؤں پہ اچھی طرح مل دیا، پھر اطمینان کی سانس لیتا ہوا اٹھ کھڑا ہوا۔ شیشی اٹھا کے اسے تھیلے میں ڈالی اور تھیلے سے ہاتھ صاف کرتے ہوئے سید بشیر الحسن سے مخاطب ہوا۔ شاہ جی آپ بے فکر ہو جائیں، یہ تیل خطرناک سے خطرناک زہر مارنے کے لیے کافی ہے، بس ہر گھنٹے بعد چھوٹے شاہ جی کے پاؤں کی مالش کرنی ہے، اس سے خدا کے حکم سے صبح تک انہیں ہوش آ جائے گا اور یہ شام تک بالکل ٹھیک ہو جائیں گے۔ بڑی مہربانی حکیم جی، ہماری تو جان پر بان آئی تھی۔ حکیم آگے بڑھ کے آصف کے پپوٹے کھول کے دوبارہ آصف کی آنکھیں دیکھنے لگا۔ شاہ جی اس میں بلا مہربانی کیا؟ بات کرتے کرتے حکیم کے منہ سے ایک بے معنی خوفزدہ سی آواز بلند ہوئی اور وہ تڑپ کے پیچھے ہٹ گیا۔ ارے اگر بر وقت زاہد اسے تھام نہیں لیتا تو یقیناً وہ گر پڑتا۔ کیا ہوا؟ کیا بات ہے حکیم صاحب؟ حکیم جی خیریت تو ہے؟ سبھی حیرت زدہ رہ گئے۔ بچھو! حکیم کے منہ سے بمشکل تمام نکلا تو سبھی اچھل پڑے۔ بچھو؟ کہاں ہے؟ کدھر ہے بچھو؟ کمرے میں موجود تمام افراد بوکھلا گئے۔ چھوٹے شاہ جی کی آنکھوں میں، حکیم کے چہرے پر ہوائیاں اڑ رہی تھی، اس کی رنگت بالکل زرد پڑ گئی تھی۔ بے اختیار سب کی نظریں آصف کے چہرے کے جانب اٹھ گئیں، مگر کہیں کسی بچھو کا نام نشان تک نہیں تھا۔ نتیجہ یہ کہ سب کی سوالیہ نظریں حکیم کی جانب اٹھ گئی۔ شاہ جی میں سچ کہہ رہا ہوں، چھوٹے شاہ جی کی آنکھوں میں مجھے بچھو نظر آئے تھے۔ حکیم صاحب کی حالت دیدنی تھی۔ میاں تم یہاں بچے کا علاج کرنے آئے ہو یا ہمیں خوفزدہ کرنے؟ سید حیدر علی نے خشمگی لہجے میں کہا۔ حکیم جی بلا آنکھوں کے اندر بچھو کیسے ہو سکتے ہیں؟ سید بشیر الحسن کا لہجہ بھی ناگوار تھا۔
واصف نے کھردرے لہجے میں کہا، لگتا ہے حکیم صاحب کی اپنی طبیعت کچھ خراب ہے۔ سبھی حکیم کی بات کو بھونڈا مذاق سمجھ رہے تھے، جبکہ حکیم اپنی جگہ حیران پریشان کھڑا تھا۔ شاہد بیٹا جاؤ، حکیم جی کو گھر تک چھوڑ آؤ۔ سید بشیر الحسن نے شاہد کو مخاطب کیا تو حکیم جلدی سے بول اٹھا، نہیں کوئی بات نہیں، میں چلا جاؤں گا، اور پھر وہ تیزی سے کمرے سے نکل گیا۔ وقت گزرتا گیا مگر آصف کی طبیعت سنبھلنے کی بجائے مزید خراب ہوتی گئی، اور صبح تک ہوش آنے کے بجائے آصف کی حالت مزید گہر ہوگی۔ سوجن اس کی ٹانگ پر بھی چڑھ گئی اور ٹانگ کی پھولی ہوئی رگیں جو رات کو سبزی مائل گلابی تھی اب سیاہ رنگت اختیار کر گئی تھی، اور سب کی پریشانی دو چند ہو چکی تھی۔ سید حیدر علی تشویش سے پر لہجے میں خلیل الحسن سے مخاطب ہوئے، خلیل تم فوراً بابا ننگ پیرے کے پاس چلے جاؤ اور انہیں ساری صورتحال سے آگاہ کرو، اب صرف وہی کچھ کر سکتے ہیں۔ خلیل الحسن فوراً اٹھ کھڑے ہوئے، ابا جی میں ابھی چلا جاتا ہوں۔ چلیں بھائی جان میں بھی ساتھ چلتا ہوں۔ سید جلیل الحسن بھی اپنی جگہ سے اٹھ کھڑے ہوئے، پھر وہ چادریں سنبھالتے ہوئے باہر نکل گئے۔ اب کمرے میں سید حیدر علی کے ساتھ سید بشیر الحسن، واصف، عابد، شاہد اور زاہد موجود تھے، جبکہ مسرت اور کلثوم اپنی امی اور تائی کے ساتھ الگ کمرے میں بیٹھیں آصف کی صحت اور زندگی کی دعائیں مانگ رہی تھیں۔ آصف کی ذہنی حالت بہت ابتر تھی، اسے کسی چیز کا ہوش نہیں تھا، یہاں تک کہ اسے اپنے وجود کا بھی احساس نہیں تھا کہ وہ کہاں اور کس حال میں پڑا ہے۔ اس کے ذہن میں ایک نشے غنودگی کی کیفیت طاری تھی، اور وہ خود کو گہرے سرخ سمندر میں ڈوبتے ابھرتے ہوئے محسوس کر رہا تھا۔ سرخ رنگ اور سرخی کے سوائے سے کچھ دکھائی نہ دے رہا تھا۔ پھر اس سرخ سمندر میں سے ایک روشن بھنور نمودار ہوتا ہوا دکھائی دیا۔ اس بھنور سے آنکھوں کو چندھیا دینے والی روشنی منعکس ہو رہی تھی، جس کی چمک میں لمحہ بلمحہ اضافہ ہوا جا رہا تھا، اور بھنور بھی گہرا ہوتا جا رہا تھا۔ پھر وہ روشنی ایک انسانی حیولے میں ڈھلنے لگی اور آہستہ آہستہ وہ حیولہ بھی واضح ہوتا چلا گیا۔ پھر وہ ایک انسانی صورت اختیار کر گیا، ایک باوقار شخصیت کو، اور آصف فوراً پہچان گیا۔ وہ شخصیت چلتے ہوئے اس کے کمرے کے دروازے پہ آ رکی جس میں آصف بے ہوش پڑا تھا، مگر آصف اس ہستی کو اپنے مکمل حواسوں میں دیکھ رہا تھا۔ پھر وہ بے اختیار بول پڑا، بابا سائیں۔ ہاں صفی میاں ہم، آؤ ہمارے ساتھ۔ بابا سائیں نے ہاتھ آصف کی طرف بڑھایا اور آصف کو یوں لگا جیسے اس کا وجود منو وزنی زنجیروں سے آزاد ہو گیا۔ بے اختیار اس نے ہاتھ بابا سائیں کی طرف بڑھایا اور انہوں نے اس کا ہاتھ تھام لیا۔ آصف کے وجود کے خفیف سا جھٹکا لگا اور وہ پلنگ پر اٹھ بیٹھا۔ ایک عجیب احساس اس کے وجود میں سرایت کر گیا۔ پھر وہ پلنگ سے اٹھ کے کھڑا ہو گیا، مگر کمرے میں موجود کوئی بھی اس کی جانب متوجہ نہیں ہوا۔ ہنوز سب کے سب افسردہ بیٹھے ہوئے تھے۔ آصف نے حیران نظروں سے سب کا جائزہ لیا، اور جب اس کی نظر پلنگ پہ پڑی تو اچھل پڑا۔ وہ بابا سائیں کا ہاتھ تھامے ایک طرف کھڑا تھا اور دوسری طرف وہ بے ہوشی کی حالت میں پلنگ پہ بے سود پڑا تھا۔ اس نے چونک کے بابا سائیں کی طرف دیکھا تو وہ مسکرا دیے۔ پھر انہوں نے آگے بڑھ کے پلنگ پہ بے ہوش پڑے آصف کے پاؤں کے انگوٹھے پر تھوک دیا، اور پھر آصف کو لیے کمرے سے باہر نکل آئے۔ آصف شدید حیرت کا شکار تھا کہ آخر وہ دو مختلف روپ میں کیسے ہے، مگر وہ بابا سائیں سے کوئی سوال نہ کر سکا۔ بابا سائیں کا رخ اس کے کمرے کی طرف تھا اور آصف خاموشی سے ان کے ساتھ چل رہا تھا۔ کمرے سے چند قدم کے فاصلے پہ بابا سائیں رک گئے، پھر انہوں نے کوئی چیز آصف کی طرف بڑھائی۔ صفی میاں یہ کمرے میں رکھو، اور میری ایک بات اپنی ذہن میں بٹھا لو کہ یہ جنگ تمہیں لڑنا ہے۔ اگر دشمن کی طرف سے یوں بے خبر رہو گے تو ہار جاؤ گے۔ اتنے کمزور نہیں ہو تم جتنا تم خود کو محسوس کر رہے ہو۔ دشمن کی ایک ایک چال پہ نظر رکھو، اور تمہارے اندر بہت صلاحیتیں ہیں۔ ہم نے تمہیں بہت ساری صلاحیتوں اور طاقتوں کے بارے میں نہیں بتایا جنہیں تم پہلے ہی تسخیر کر چکے ہو، اور تمہارے اندر بہت ساری چیزیں چھپی ہوئی ہیں، کیونکہ ہر بات کا ایک وقت مقرر ہے، اور اب یہ وقت آ گیا ہے، کیونکہ تمہاری یہ جنگ صرف تمہاری ذات تک محدود نہیں ہے، بلکہ یہ جنگ حق و باطل کی ہے، نیکی اور بدی کی ہے۔ مشکلیں ضرور ہوگی مگر گھبرانا نہیں، راستوں میں تاریکیاں بھی آئیں گی مگر ہاتھ سے سچائی اور پاکیزگی کو نہ جانے دینا۔ خود میں اعتماد پیدا کرو۔ بہت سی مشینیں تم جمع کر چکے ہو، مگر ہر مشین کو آن کرنے کا طریقہ ہوتا ہے جو نہ تو تمہیں معلوم ہے اور نہ ہی بتایا گیا۔ اگر اب وہ مشین آن کرنے کی تمہیں اجازت ہے اور طریقہ کار اس میں درج ہے۔ بابا سائیں نے اپنے ہاتھ میں پکڑی ہوئی چیز آصف کو تھما دی۔ نامعلوم وہ کیا چیز تھی، کیونکہ اس پر ایک سبز رنگ کا کپڑا لپٹا ہوا تھا۔ میری باتیں تمہاری سمجھ میں آ گئی ہیں نا؟ جی بابا سائیں۔ ٹھیک ہے، اپنے ذہن میں بٹھا لینا، اب یہ اندر رکھو۔ آصف خاموشی سے آگے بڑھ کے کمرے میں داخل ہو گیا، اور وہ چیز اس نے الماری کے اوپری خانے میں رکھ دی اور پھر واپس آ گیا، مگر وہ جیسے ہی کمرے سے باہر نکلا
اس کا دماغ بھگ سے رہ گیا، یوں جیسے دماغ کا فیوز اڑ گیا۔ اس کے حواس سن ہو کے رہ گئے۔ تاریکی، گھور تاریکی۔ سید خلیل الحسن اور جلیل الحسن جس وقت گھر سے نکلے، اس وقت ابھی سورج طلوع نہیں ہوا تھا۔ موسم کیونکہ قدرے تبدیل ہو رہا تھا، اس لیے فضا میں خنکی کا احساس ہوتا تھا۔ دونوں نے اپنے جسموں سے چادریں لپیٹ رکھی تھی اور تیز قدموں سے نہر کے کنارے کنارے مغربی سمت میں بڑھتے جا رہے تھے۔ رات کی تاریک آغوش سے نکلنے کے بعد ہر منظر دھلا دھلا اور نکھرا نکھرا سا دکھائی دے رہا تھا۔ درختوں کے پتے اور گھاس پر شبنم کے شفاف قطرے جھلملا رہے تھے۔ ان کے بائیں ہاتھ نہر تھی اور دائیں ہاتھ نہر سے کچھ ہی دور پر گاؤں کے کچے پکے مکان نظر آ رہے تھے۔ سید خلیل الحسن اور جلیل الحسن دونوں کے چہروں پر سنجیدگی چھائی ہوئی تھی اور وہ خاموشی سے آگے بڑھتے چلے جا رہے تھے۔ نہر کے کنارے چلتے چلتے وہ گاؤں کے حدود سے باہر نکل آئے۔ سورج کی پہلی کرن کے ساتھ انہیں بابا ننگ پیرے کی جھونپڑی دکھائی دی، جو نہر کے ساتھ ساتھ بھی بنی ہوئی تھی۔ جھونپڑی دکھائی پڑی تو بابا جی بھی نظر آ گئے، جو نہر کے بالکل کنارے پہ بیٹھے ہوئے تھے۔ بابا جی کے قریب پہنچ کے وہ دونوں رک گئے۔ بابا جی کا حلیہ بہت ہی عجیب تھا۔ ان کے سر اور داڑھی کے سفید بال بے تحاشا بڑھے ہوئے تھے۔ ان کے سر کے بال ان کے کندھوں سے بھی نیچے جھول رہے تھے، مگر ان میں بے ترتیبی نہیں تھی۔ ان کے جسم پہ صرف ایک لنگوٹی تھی، باقی ان کا پورا بدن کپڑوں سے آری تھا، اور وہ برہنہ پیر نم آلود گھاس پر بیٹھے ہوئے تھے۔ انہوں نے ہاتھ میں روٹی کا ایک ٹکڑا پکڑا ہوا تھا اور اس کے چھوٹے چھوٹے ریزے کر کے نہر میں پھینک رہے تھے۔ سید خلیل الحسن اور جلیل الحسن ان کے قریب خاموش کھڑے تھے، مگر بابا جی بے نیازی سے بیٹھے پانی میں روٹی کے ریزے ڈال رہے تھے۔ چادریں لپیٹی ہونے کے باوجود وہ دونوں قدرے سردی محسوس کر رہے تھے، جبکہ بابا جی برہنہ پیر برہنہ بدن ایک لنگوٹی میں یوں بیٹھے تھے جیسے جون جولائی کی گرمی پڑ رہی ہو۔ دونوں نے ایک نظر ایک دوسرے کی طرف دیکھا اور پھر بابا جی کے قریب ہی بیٹھ گئے، مگر بابا جی پھر بھی ان کی جانب متوجہ نہ ہوئے۔ چند لمحے یوں ہی خاموشی سے گزر گئے، پھر آخرکار پہلے سید خلیل الحسن ہی بولے، بابا جی۔ مگر بابا جی پھر بھی ان کی جانب متوجہ نہ ہوئے تو خلیل الحسن قدر اونچے لہجے میں گویا ہوئے، بابا جی۔ اس بار بابا جی کچھ اس صورت سے ان کی جانب پلٹے وہ دونوں ہی بوکھلا گئے۔ شش! بابا جی نے ہونٹوں پہ انگلی رکھ کے انہیں خاموش رہنے کا اشارہ کیا، پھر سرگوشی کے انداز میں بولے، دیکھتے نہیں کیا ہم ناشتہ کرا رہے ہیں۔ اتنا کہہ کہ وہ دوبارہ اپنے کام میں مصروف ہو گئے، جبکہ وہ دونوں ایک دوسرے کی جانب دیکھنے لگے۔ کچھ دیر یوں ہی گزر گئی۔ بابا جی کے ہاتھ میں پکڑا ہوا روٹی کا ٹکڑا ختم ہوا تو انہوں نے دوسری طرف گھاس پہ پڑی ہوئی روٹی اٹھا لی اور اس کے ریزے ریزے کر کے پانی میں ڈالنے لگے۔ بابا جی کے چہرے پر اطمینان اور سکون پھیلا ہوا تھا، جبکہ ان دونوں کے چہروں پہ بے چینی بکھری ہوئی تھی۔ سورج اپنا سر اٹھا چکا تھا اور اس کی پیشانی سے پھوٹنے والی سنہری روشنی ہر سو پھیل گئی تھی۔ سید خلیل الحسن جھجکتے ہوئے دوبارہ بولے، بابا جی۔ بابا جی دوبارہ اسی انداز میں ان سے مخاطب ہوئے، میاں ہم نے تم سے کہا ہے شور مت کرو، ہماری مچھلیاں ڈر کے بھاگ جائیں گی، سمجھے کچھ؟ وہ ایک بار پھر اپنے مشکلے میں مگن ہو گئے اور سید خلیل الحسن الجھی ہوئی نظر سے سید جلیل الحسن کی طرف دیکھنے لگے۔ چند لمحے گزرنے کے بعد سید جلیل الحسن ہمت کرتے ہوئے بولے، بابا جی وہ ہم آپ کے پاس، مگر ان کا جملہ بابا جی نے درمیان سے ہی کاٹ دیا اور قدرے جھلائی ہوئے انداز میں بولے، لگتا ہے بات تمہاری سمجھ میں نہیں آئی، کیوں شور مچائی جا رہے ہو؟ کچھ دیر کو خاموش نہیں رہ سکتے کیا؟ بابا جی چند لمحے ناگواری سے انہیں گھورتے رہے، پھر دوبارہ اپنے کام میں مصروف ہو گئے۔ ان دونوں کے چہروں پر پریشانی کے تاثرات مزید گہرے ہو گئے۔ پھر ایک طویل خاموشی کے بعد بابا جی ہی بولے، ذرا سی بھوک برداشت نہیں ہوئی تم لوگوں سے؟ وہ بابا جی میرا بچہ، سید خلیل الحسن نے بولنا چاہا مگر بابا جی نے ان کا جملہ کاٹ دیا، تو تمہارا بچہ بھوکا ہے؟ اس کے ذرا سے بھوک پہ تڑپ اٹھے، اب اس کے فاقوں کی نوبت تو آئی ہی نہیں، جب اسے فاقے کرنے پڑیں گے تب کیا کرو گے؟ سہنے دو اسے یہ بھوک، اس بھوک کو برداشت کرے گا تو فاقے کاٹنے کے قابل ہوگا۔ سید خلیل الحسن نے ایک بار پھر بولنا چاہا مگر بابا جی نے ان کے بعد درمیان سے ہی کاٹ دی، نہیں بابا جی اسے سردی لگ گئی ہے، میاں سردی کا بندوبست تو کرنا پڑتا ہی ہے، یوں گرم کپڑے لپیٹے بغیر گھومے گا تو پھر بیمار تو پڑے گا ہی، اور تم لوگ احمقوں کی طرح میرے پاس دوڑے آئے ہو، کوئی بھی چھوٹا موٹا حکیم پکڑ لینا تھا، جب مرض بہت زیادہ بگڑ جائے تب کسی بڑے ڈاکٹر یا حکیم کے پاس جانا چاہیے۔ بابا جی کی نظریں نہر کے بہتے پانی پہ جمی ہوئی تھی اور وہ خود کلامی کے اسی انداز میں بولے جا رہے تھے،
مگر ان کی باتیں ان دونوں کی سمجھ میں نہیں آ رہی تھی۔ اور پھر ابھی تو سردی آئی ہی نہیں، سرد ہوائیں چلیں گی، کالی گھٹائیں آئیں گی، می برسے گا، ژالہ باری ہوگی، پھر جا کے دھند پڑے گی، کالی سیاہ دھند۔ بابا جی چند لمحے کو بالکل خاموش ہو گئے۔ انہوں نے ہاتھ میں پکڑی ہوئی باقی کی آدھی روٹی نہر میں پھینک دی، جس طرح شیشہ فرش پر گر کر چکنا چور ہو جاتا ہے، بالکل اس ایسے ہی وہ آدھی روٹی پانی کی سطح سے ٹکرا کر انگنت ذروں میں تقسیم ہوگی، اور پلک جھپکنے کی دیر میں وہ ذرے پانی میں گم ہو گئے۔ بس اب جاؤ، جب دھند میں سے کچھ دکھائی نہ دے تب ہمارے پاس لے آنا، اس کی آنکھوں میں خاور کی سلائی پھیر دیں گے۔ بابا جی کھڑے ہو گئے۔ بابا جی، خلیل الحسن نے اٹھتے ہوئے کچھ کہنا چاہا تو بابا جی بھڑک اٹھے۔ کوڑ مغز، ہم نے کہہ نہیں دیا تم سے کہ چلے جاؤ؟ انڈا بڑا گرم ہوتا ہے، کھانے کو مل گیا اس کو، جاؤ جا کے پسینہ صاف کرو اس کے۔ بابا جی نے غصیلے لہجے میں کہا اور اپنی جھونپڑی میں چلے گئے، جبکہ وہ دونوں اپنی اپنی جگہ حیران پریشان کھڑے تھے۔ اب واپس جانے کے علاوہ بھلا اور وہ کر بھی کیا سکتے تھے؟ کمرے میں سبھی اداس اور پریشان بیٹھے تھے۔ سید حیدر علی آصف کے قریبی پلنگ پہ بیٹھے ہوئے تھے اور وہ بدستور بے ہوش تھا۔ اس کا چہرہ تانبے کی طرح تپ رہا تھا اور پریشانی پہ پسینے کی قطرے تھے۔ سید حیدر علی بار بار اس کی پیشانی سے پسینہ صاف کر رہے تھے۔ انہوں نے پسینہ صاف کرنے کے لیے اس کے ماتھے کی طرف ہاتھ بڑھایا ہی تھا کہ آصف کے وجود کو ایک زوردار جھٹکا لگا اور اس کے منہ سے ایک عجیب بے معنی سی آواز بھی خارج ہوئی۔ اس کی حرکت کرتے ہی کمرے کی خاموش ساکت فضا جیسے ایک چناکے سے ٹوٹ گئی۔ سبھی اپنی جگہ سے اٹھ کے اس کے قریب آ گئے۔ آصف یوں لمبے لمبے سانس لے رہا تھا جیسے کوئی انتہائی ڈراؤنا خواب دیکھ رہا، اور پھر یک لخت اس نے آنکھیں کھول دی۔ تمام افراد اس کے گرد ایک دائرے کی صورت کھڑے تھے۔ آصف اپنی جگہ لیٹا خالی خالی نظروں سے سب کی طرف دیکھ رہا تھا۔ پھر اچانک وہ ایک جھٹکے سے اٹھ بیٹھا۔ لیٹے رہو بیٹا، لیٹے رہو۔ سید حیدر علی نے اس کے کندھے پہ ہاتھ رکھا۔ آصف نے حیران نظروں سے سب کی طرف دیکھا۔ آپ سب مجھے یوں کیوں دیکھ رہے ہیں؟ اور یہ سب کیا ہے؟ میں یہاں پلنگ تک کیسے پہنچا؟ گھر میں سب خیر خیریت تو ہے نا؟ باقی کے افراد کہاں ہیں؟ امی، کلثوم بھابھی اور تائی کہاں ہیں سب؟ ابو اور چچا بھی دکھائی نہیں دے رہے۔ کیا ہوا ہے؟ کیا بات ہے؟ آصف نے پریشانی میں یکے بعد دیگرے کے ہی سوال پوچھ لیے۔ سید حیدر علی کے چہرے پہ ایک لطیف سے مسکراہٹ ابھر آئی۔ خیر ہے، سب خیر ہے بیٹا، گھبرانے کی کوئی بات نہیں۔ پھر وہ رخ بدلتے ہوئے عابد سے مخاطب ہوئے۔ ابھی جاؤ، جا کر اپنی چاچی اور امی کو بلا لو۔ اور عابد فوراً کمرے سے باہر نکل گیا۔ دادا جان، کیا ہوا؟ مجھے کچھ ہوا تھا؟ کیا تمہیں کچھ احساس نہیں کہ تمہیں کیا ہوا تھا؟ دادا جان نے آصف سے سوال کیا۔ مجھے کچھ یاد نہیں، بس اتنا احساس ہے کہ برآمدے میں جب ہم اکٹھے کھڑے تھے تو مجھے اپنے انگوٹھے پہ ہلکی سی چبھن محسوس ہوئی تھی۔ اس کے بعد کیا ہوا مجھے کچھ احساس نہیں۔ تمہیں بچھو نے کاٹ لیا تھا، سیاہ بچھو نے۔ سید حیدر علی کے بولنے سے پہلے ہی واصف بول اٹھا۔ آصف نے چونک کر واصف کی طرف دیکھا۔ کیا؟ سیاہ بچھو نے؟ ہاں، میں نے اس کا کیما بنا کے دفن کر دیا۔ واصف نے تو یہ بات سرسری سے انداز میں کی تھی، مگر اس کے یہ الفاظ آصف کے دماغ میں جا کر بم کی طرح پھٹے۔ کیا آپ نے اس بچھو کو مار ڈالا؟ آصف کے چہرے پر ہوائیاں اڑنے لگی۔ تم تو یہ بات سن کے ایسے گھبرا گئے ہو جیسے میں نے کوئی بہت بڑا گناہ یا کوئی بہت بڑا جرم کیا ہو۔ آپ نے جرم نہیں کیا بھائی جان، مگر آپ کو ایسا کرنا نہیں چاہیے تھا۔ آصف کے چہرے پر تشویش کا رنگ جھلملانے لگا۔ ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، مارتا نہیں تو کیا اس کے آگے ماتھا ٹیکتا؟ پھر کسی اور کے کچھ کہنے سے پہلے آصف کی امی کمرے میں داخل ہوئیں۔ کلثوم، مسرت اور تائی بھی ساتھ ہی تھیں۔ انہوں نے آتے آصف کو لپٹا لیا۔ میرا بچہ، میرا بیٹا۔ آصف کو یوں ٹھیک ٹھاک بیٹھے دیکھ کر تائی کے چہرے پر بھی اطمینان پھیل گیا۔ خدا کا شکر ہے بچے کو کچھ نہیں ہوا، اس ذات نے اپنا کرم کیا ہے۔ اب تم کیسا محسوس کر رہے ہو آصف؟ طبیعت ٹھیک ہے نا؟ امی نے آصف کا چہرہ سامنے کرتے ہوئے کہا۔ مجھے کچھ بھی نہیں امی جان، میں بالکل ٹھیک ہوں۔ پھر تمہیں یہ اتنا پسینہ کیوں آ رہا ہے؟ امی نے اس کے پیشانے پہ ہاتھ پھیرا۔ بس کچھ گرمی محسوس ہو رہی ہے امی، میں باہر برآمدے میں بیٹھنا چاہتا ہوں۔ زاہد سہارا دو، بھائی کو لے چلو باہر۔ سید بشیر الحسن نے ظاہر کو مخاطب کیا تو آصف فوراً اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ نہیں تایا جی، ایسی کوئی بات نہیں، میں بالکل تندرست ہوں، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ آصف کے ساتھ سبھی اٹھ کھڑے ہوئے اور باہر برآمدے میں نکل آئے۔ دن اچھا خاصا نکل آیا تھا۔ پورے صحن میں سورج کی روشنی پھیلی ہوئی تھی۔ شاہد اور زاہد کمروں سے چارپائیاں نکال کر صحن میں ڈال رہے تھے۔ آصف کو برآمدے میں چارپائی ڈال دی گئی، شاہد اس کے ساتھ ہی بیٹھ گیا۔ عابد برآمدے میں پڑی ایک کرسی گھسیٹ کر اس پہ بیٹھ گیا، جبکہ باقی کے افراد
صحن میں پڑی چارپائیوں پہ بیٹھ کے۔ آصف اپنی امی کی طرف دیکھتے ہوئے بولا، کیا کھانے کو کچھ نہیں ہے؟ ابھی تیار کریں گے، ابھی ہو جائے گا۔ لو، سب کو تو تمہاری پڑ گئی تھی، کھانے کا کون کچھ کرتا، ہاتھ پاؤں ہی پھول گئے تھے ہمارے تو۔ تائی اپنے مخصوص انداز میں بولی، بس اب ہور نہ پھولنا، مجھے چلم بنا کے دو، چائے بھی بناؤ، گڑ ذرا زیادہ ڈالنا، ساری رات آنکھوں بیٹھے رہیں، آج کی نماز بھی قضا ہو گئی ہے۔ تایا نے کہا تو تائی بنا اٹھے، تمہیں کیا کوئی دشمنی ہے مجھ سے جو میرا بولنا تم سے ذرا برداشت نہیں ہوتا؟ وہ خدا کا نام مان اللہ کی بندی، ابھی جھگڑا کھڑا نہیں کرنا، پہلے مجھے چلم بنا دے، دو پاتیاں سلگا دے۔ سب کے ہونٹوں میں مسکراہٹ رنگ گئی، گھر کی فضا یکدم ہی بدل گئی تھی۔ رات بھر پورے گھر میں ایک بوجھل سوگواریت طاری تھی اور اب گھر کا ماحول خاصا خوشگوار ہو گیا تھا۔ تایا جی میں بنا دیتی ہوں چلم بھی اور چائے بھی، کلثوم نے کہا اور اٹھ کر رسوئی کی طرف بڑھ گئی، جبکہ مسرت تندور کی طرف۔ مسرت بیٹا ڈربے کا دروازہ بھی کھول دو اور مرغیوں کو دانہ وغیرہ ڈال دو، امی نے کہا اور مسرت جی اچھا کہہ کر آگے بڑھ گئی۔ سب باتوں میں مصروف تھے کہ سید خلیل الحسن اور جلیل الحسن بھی آ پہنچے۔ گھر کا بدلا ہوا نقشہ دیکھ کر دونوں خوشگوار حیرت میں مبتلا ہو گئے۔ سید حیدر علی کے پوچھنے پہ وہ بابا جی سے ہونے والی گفتگو کی تفصیل بتانے لگے۔ کسی اور کی سمجھ میں تو بابا جی کی باتیں آئی ہوں یا نہ، البتہ سید حیدر علی، آصف اور عابد ان باتوں کے اصل مفہوم کو بخوبی سمجھ رہے تھے۔ ان کی آنکھوں میں فکر مندی کے آثار پیدا ہوئے تھے۔ بابا جی کی کئی ہوئی باتوں سے اندازہ ہوتا تھا کہ آنے والے وقت مزید پریشانیاں لے کر آئیں گے۔ سبھی افراد آپس میں باتوں میں مگن تھے کہ سید حیدر علی اٹھ کھڑے ہوئے۔ بھئی میں سونے کے لیے جا رہا ہوں، مجھے ظہر سے کچھ دیر پہلے ہی جگا دینا۔ اتنا کہہ کے وہ راہداری کی طرف بڑھ گئے کیونکہ ان کا کمرہ حویلی کی عقبی سمت تھا۔ کلثوم رسوئی میں چائے بنا رہی تھی، مسرت تندور میں لکڑیاں ڈال رہی تھی، پھر تائی چلم بنانے کے لیے اٹھ گئی اور امی اٹھ کر مسرت کی طرف بڑھ گئی۔ ساری رات شدید ذہنی اذیت میں گزری تھی۔ ایک بہت بڑی افطار ٹلی تھی اور سب بیٹھے خوشخبریوں میں مصروف تھے کہ سید بشیر الحسن کی بات پر سبھی سنجیدگی کا شکار ہو گئے۔ آصف بیٹا ایک بات پوچھوں؟ جی تایا جی پوچھیں۔ سیاہی کو سمجھتے ہو؟ سیاہی کیا ہوتی ہے؟ تایا جی میں سمجھا نہیں، آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ بیٹا میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہم بزرگ تو ساری زندگی کے رنگ دیکھ چکے ہیں، تم لوگوں کو ابھی بہت کچھ دیکھنا ہے، اس لیے اتنی بے فکری کا ثبوت نہ دو، کچھ خیال کرو۔ تم لوگ تو بالکل مطمئن ہو بیٹھے ہو، شاید تم لوگوں نے بابا جی کی باتوں پہ غور نہیں کیا۔ بھوک اور فاقے۔ ان کی بات سن کے سبھی اپنی سوچوں میں گم ہو گئے۔ سب کے ذہنوں میں الفاظ گونجنے لگے جو خلیل الحسن اور جلیل الحسن نے آ کے کہے تھے۔ چند لمحے خاموشی رہی، پھر واصف کی بے فکری آواز نے سب کی سوچوں کو منتشر کیا۔ تایا جی فضول میں پریشان ہونے کا کوئی فائدہ نہیں، آنے والا وقت جب آئے گا تب دیکھا جائے گا۔ نہیں واصف بھائی، ابا جی نے بالکل ٹھیک کہا ہے، گھر میں جو کچھ ہوا ہے بڑا پراسرار ہے۔ میں تو کہتا ہوں آصف بھائی کو فوراً بابا جی سے مل لینا چاہیے۔ بابا جی صاحب کشف و کرامات ہیں، اس سے پہلے کہ کوئی نقصان ہو بندوبست کر لیا جائے تو بہتر ہوگا۔ عابد نے سنجیدگی سے کہا، ذرا مجھے یہ بتاؤ۔ واصف نے کچھ کہنا چاہا مگر بیرونی دروازے کی سمت دیکھ کے خاموش ہو گیا۔ اس کی تقلید میں سبھی نے دروازے کی طرف دیکھا۔ ماموں جان؟ آصف اپنی جگہ سے اٹھ کھڑا ہوا۔ ایک پورا خاندان اندر آ گیا تھا۔ یہ خاندان آصف کا ننھیال تھا۔ آبائی طور پہ تو یہ لوگ اسی گاؤں کے رہنے والے تھے، مگر چند سال پہلے پورا ننھیال پنڈی سیٹل ہو گیا تھا۔ آج تقریباً 1.5 سال بعد یہ لوگ دوبارہ گاؤں آئے تھے۔ آصف کے نانا جی تو بہت پہلے ہی فوت ہو چکے تھے مگر نانی حیات تھی۔ نانی، تینوں ماموں، تینوں ممانیاں، خالہ، خالو، آصف کی بڑی بہن، عابد کی بڑی 2 بہنیں اور ان کے شوہر۔ اس کے بڑے ماموں سید ظہیر علی کے 2 بچے تھے۔ بڑا بیٹا سید اسد علی جو عمر میں آصف سے چند سال بڑا تھا، اس سے چھوٹی بیٹی تھی مانور جو آصف کی ہم عمر تھی۔ دونوں بہن بھائی البتہ غیر شادی شدہ تھے۔ آصف اور مانور کی بچپن میں منگنی طے کر دی گئی تھی۔ درمیانے ماموں سید فقیر حسین کے 3 بچے تھے، بڑے 2 بیٹے ذاکر حسین اور شاکر حسین۔ ذاکر حسین کی ایک چھوٹی سی بیٹی تھی جبکہ شاکر حسین کی ابھی تک کوئی اولاد نہیں تھی۔ عابد کی دونوں بہنوں کی شادیاں ان دونوں بھائیوں سے ہوئی تھی، جبکہ ان کی بہن مسرت کی شادی عابد کے بڑے بھائی شاہد سے ہوئی تھی۔ چھوٹے ماموں سید کبیر حسین کا ایک ہی بیٹا تھا افتخار علی، جس کی شادی آصف کی بہن سے ہوئی تھی۔ اس کا ایک بیٹا تھا جو تقریباً 1 سال کا تھا اور اس کے خالو سید تصور عباس کی ایک ہی بیٹی تھی عظمیٰ، جو آصف سے 2-3 سال چھوٹی تھی۔ یہ سارا خاندان آ دھمکا تھا اور اس اچانک آمد پہ پورے گھر میں ایک ہلچل سی مچ گئی تھی۔ یوں لگ رہا تھا جیسے کسی کی بارات آ گئی ہو۔
آصف کی امی اور مسرت دروازے کے قریبی خواتین سے بغل گیر ہو گئیں۔ اور سناؤ گھر والوں، کیسے ہو بھائی؟ سب خیر خیریت ہے؟ بڑے ماموں پرجوش انداز میں مسکراتے ہوئے آگے بڑھے اور خلیل الحسن کے گلے لاگے۔ اور بھائی صاحب ٹھیک ٹھاک ہو؟ یہ سوال تو ہمیں کرنا چاہیے ظہیر بھائی آپ سے، اس طرح اچانک بغیر کوئی اطلاع کیے۔ سب خیر تو ہے نا؟ خیر ہی خیر ہے، بدخیر بندے تو ہم کبھی بھی نہیں رہے۔ او خلیل بھاؤ تم کیسے ہو؟ پھر وہ بشیر الحسن کے گلے لاگے۔ بزرگوں آپ کیا کھاتے ہو؟ ابھی بھی جوان کے جوان لگتے ہو۔ او جوانوں تم کیوں دور کھڑے ہو یار، ماموں ہیں ہم تمہارے، اور چھاتی نہ لگ جاؤ یار۔ ظہیر علی نے دونوں بازو کھول دیے۔ آصف اور واصف دونوں ان کے سینے سے لگ گئے۔ پھر دوسرے افراد سے ملنے کے بعد وہ پلٹ کے دروازے کے قریب کھڑی خواتین سے مخاطب ہوئے۔ بھی باقی کا میل ملاپ اندر آ کے کر لینا، یا وہیں دروازے پہ ہی ڈیرے ڈالنے کا ارادہ ہے؟ ان کی بات پر باقی کے افراد بھی ہنستے ہوئے آگے بڑھ آئے۔ صحن میں ہونے والا شور شرابہ سن کے کلثوم بھی رسوئی سے نکل آئی۔ صحن میں انسانوں کی کل بلاہٹ مچی ہوئی تھی۔ مسرت اور کلثوم بھاگم بھاگ کھانے پکانے کی تیاریوں میں لگی ہوئی تھیں۔ سبھی ہنس رہے تھے، گپیں لگ رہی تھی، کہہ کے ابل رہے تھے، کہیں لطیفے تھے تو کہیں ماضی کے قصے۔ مہمانوں کی آمد پورے گھر میں رونقیں بکھر گئی تھی۔ سب ایک دوسرے میں کچھ اس طرح محو تھے کہ کسی کی بھی بیری کی طرف توجہ ہی نہیں کی۔ جہاں بیری کی دو شاخوں کے درمیان ایک انسانی سر موجود تھا جس کی کٹی ہوئی گردن سے خون ٹپک کے نیچے گر رہا تھا، اور وہ آنکھیں سکوڑ کے صحن میں بیٹھے افراد کا جائزہ لے رہا تھا۔ اس کی آنکھیں ایک ایک فرد کے چہرے پہ منڈلا رہی تھی۔ چند لمحے وہ ان سب کو گھورتا رہا، پھر وہ سر ان شاخوں سے آہستہ آہستہ بلند ہونے لگا، اور کچھ ہی دیر تک وہ اتنی بلندی پہ پہنچ چکا تھا کہ زمین سے کوئی انسانی آنکھ اس کا احاطہ نہیں کر سکتی تھی۔ اس کے بعد وہ سر برق رفتاری سے ایک جانب پرواز کر گیا۔